السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ محترم حضرات، رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ یہاں پر جس مناسبت سے اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہے تقریب نکاح۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ابھی سورہ رعد کی 38 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سنن نسائی کی ایک روایت ہے 3261 نمبر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے نکاح کے متعلق سوال کیا کہ اس کا حکم کیا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نکاح جو انسان جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ نے یہ واضح کیا کہ یہ نکاح صرف ایک نبی ایک رسول کی سنت نہیں، بلکہ جتنے انبیاء رسول دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام تر انبیاء رسول نے نکاح کیا اور ان کی بیویاں رہیں، ان کی اولاد بھی رہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ تو یہ تقریب نکاح جسے ہم زیادہ تر لطف اندوزی کا سامان ہی سمجھتے ہیں، اس کی ہماری شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت اور افادیت یا قدر و منزلت ہے، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کتاب النکاح میں امام مسلم نے ذکر کی جس کا نمبر 1400 ہے۔ اس میں آپ نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جن کے پاس نکاح کی طاقت ہے اسے جلد از جلد نکاح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کچھ ہی ایسی عبادت ہے شریعت اسلامیہ میں جس کی وجہ بتائی گئی کہ یہ عبادت اس لیے کرنی ہے۔ زیادہ تر عبادتیں ایسی ہیں جن کی علت نہیں بتائی گئی، وجہ نہیں بتائی گئی، بس اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ہمیں سمعاً اور طاعتاً اسے کرنا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی وجہ بتائی گئی کہ یہ عبادت آپ کو کیوں کرنی ہے، نکاح کیوں کرنا ہے، اور نکاح میں ایک نوجوان کو طاقت ہوتے ہوئے مالی اور جسمانی جلد بازی کیوں کرنی چاہیے، جلد کیوں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہی نکاح اس کی نگاہ کو نیچی رکھے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب نکاح کرنے سے انسان کی نگاہ نیچی ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے تو یہ دو عبادتیں کتنی عظیم ہیں، یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے نکاح کرنے کا، اور وہ بھی انسان جیسے ہی عنفوان شباب کی دہلیز پہ پہنچے، لڑکا یا لڑکی ہو، جوان ہوتے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اس کے دو فائدے بتائے گئے، انسان کی یہ نگاہ جسے ہم بد نگاہی کہتے ہیں، حرام کی طرف پلٹنے سے، حرام کی طرف مائل ہونے سے بچتی ہیں۔ اور 3031 یہ دو آیتیں ہیں سورہ نور کے اندر جہاں مردوں کو پہلے اور خواتین کو بعد میں اللہ نے کہا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اور اس کے بعد کہا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مردوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں تاکیداً، شرمگاہ کی حفاظت بھی کریں، کیونکہ یہ پاکیزگی کا بہت زیادہ باعث ہے، گناہ سے بچنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ خواتین کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ اب یہ رزلٹ ہے نکاح کا، نگاہ نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ان دونوں رزلٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر بہت مشہور ہے، 6474 نمبر سے، سہل بن سعد الساعدی اس کے راوی ہیں، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی ضمانت اگر کوئی مجھے دیتا ہے، دو جبڑوں کے بیچ زبان کی حفاظت کی ضمانت، دو ران کے بیچ شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت اگر کوئی مجھے دیتا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی۔ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر 2410 نمبر سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں سے خطاب کیا، غالباً یہ خطاب آپ کا فتح مکہ کے موقع سے تھا۔ یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، فإنہ من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، کیونکہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گیا جنت اس کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے۔ تو نکاح کا ایک رزلٹ شرمگاہ کی حفاظت ہے، شرمگاہ کی حفاظت پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ اور قرآن کریم نے تو کہا، جہاں بہت سی صفات مومن یا مومنہ کی بیان کی گئی ہیں، 35 نمبر کی سورہ احزاب کی، وہاں ایک صفت یہ بھی ہے والحافظین فروجہم والحافظات، اور اس کا رزلٹ یہ بتایا گیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد یا شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی خواتین جو ایسا کر لے جائیں گے، اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما، ایسوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جملہ بھی بتاتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے پر انسان کو جنت دی ہی جائے گی۔ اور شرمگاہ کی حفاظت سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان نکاح کر لیتا ہے۔ نکاح کا دوسرا فائدہ کہ یہ نگاہ انسان کی نیچے ہو جاتی، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، محرمات کی طرف انسان کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ اب اگر ایک انسان نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی تو اس کے لیے دیکھیے اس پیرائے میں بھی بشارت ہے، 1900 نمبر کے ایک حدیث الترغیب والترہیب کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ثلاثۃ اعینہم قد حرم اللہ علیہم النار، تین ایسی آنکھیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے دوزخ حرام قرار دی ہے، دوزخ میں وہ کبھی نہیں جائیں گے۔ آنکھ بول کر کے پورا جسم مراد لے لیا گیا، لیکن وہ عبادت آنکھ کی ہے اس لیے آنکھ بولا گیا۔ تین آنکھیں ہیں جو کبھی بھی دوزخ میں جائے گی نہیں، ان کے اوپر دوزخ حرام ہے۔ عین کفت عن محارم اللہ، ایسی آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے بچا لی گئی، جو چیزیں حرام ہیں اگر آنکھوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے تو ایسی آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ نکاح کا رزلٹ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث 271 نمبر کی ابن حبان کے اندر، جس میں رسول اللہ کہتے ہیں 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اضمنوا لی ستہ اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں میں سے آپ نے یہ بھی کہا غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، نگاہ نیچی کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کرنے پر، نگاہ نیچی کرنے پر جنت کی ضمانت ہے۔ اسی لیے یہ عبادت نکاح اتنی بڑی عبادت شریعت کے اندر قرار دی گئی کہ 2 حدیثیں ہیں، جیسا کہ صحیح الترغیب کے اندر اور صحیح الجامع کے اندر۔ الترغیب والترہیب میں اس کا نمبر ہے 1916، رسول اللہ کا ارشاد گرامی، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب اسے چاہیے کہ جو آدھا دین بچائے اس میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. یہاں اس حدیث میں نکاح کی عبادت کو آدھا دین قرار دیا گیا. ایک اور حدیث صحیح الجامع کے اندر ہے جس کا نمبر ہے 6148. اس میں رسول اللہ کہتے ہیں من تزوج، جو آدمی نکاح کرتا ہے، فقد استکمل نصف الایمان، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اب اسے چاہیے کہ آدھے ایمان میں اللہ سے ڈرے. نکاح کو آدھا دین آدھا ایمان کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور سے کہا کہ یہ میرا اپنایا ہوا نسخہ کیمیا ہے. اسی لیے ایک حدیث جو ذکر کی جاتی ہے 1846 نمبر کے ابن ماجہ میں، وہاں کہا گیا النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. نکاح میرا آزمایا گیا نسخہ کیمیا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے، دین مکمل کرنے کے لیے. اسی لیے لوگوں نکاح کرو اگر میری سنت کے مطابق زندہ رہنا چاہتے ہو، میری سنت پر وفات پانا چاہتے ہو. اور جو طاقت کے ہوتے ہوئے اس سنت کو ادا نہیں کرتا، جس کا حکم واجب ہے، فرض ہے، اس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایک تو یہ علت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ کیمیا ہے دین مکمل کرنے کے لیے. رسول سے بڑھ کر کے کسی کا دین کامل تھا؟ رسول سے بڑھ کر کے کسی کا ایمان مکمل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایمان مکمل یا دین کامل جن ذرائعوں سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے، اس میں سے ایک ذریعہ، ایک سبب نکاح کرنا بھی ہے وقت پر. اور دوسری علت کہ یہ نکاح جس وجہ سے آپس میں یعنی رشتہ نکاح جوڑا جاتا ہے، متصل کیا جاتا ہے، اس کے لیے الفاظ حدیث ہیں. مشکل الاثار ایک کتاب ہے امام طحاوی کی، 2425 اس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں خواتین کے تعلق سے وصیت کرتا ہوں، استوصوا بالنساء خیرا، خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ وہ تمہارے پاس تمہاری ہیلپ اور مدد کے لیے ہے. وہ کوئی لوڈی نہیں ہے، وہ کوئی خادمہ نہیں ہے، وہ کوئی تمہاری ماتحتی میں تمہاری ملکیت نہیں ہے، وہ تمہارے پاس تمہاری ہیلپر ہے، مدد ہے، مدد کرنے کے لیے ہے. اب یہ جو خاتون کسی کی زوجیت میں جاتی ہے رشتہ نکاح کی وجہ سے، تو یہ رشتہ نکاح کس طریقے سے استوار ہوتا ہے اس میں بتلایا گیا. حدیث کے اندر کہا گیا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ. تم نے یہ نکاح اللہ کی امانت کے ذریعے یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے استوار کیا ہے. عقد نکاح کب مکمل ہوتا ہے؟ جب اس میں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں نکاح کے لیے امانت کا لفظ استعمال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے 3004 نمبر کی الترغیب والترہیب کے اندر، اور ایسے ہی دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس کے پاس امانت کی پاسداری نہیں اس کا ایمان معتبر نہیں. نکاح ہم امانت کے ذریعے ہی کرتے ہیں. تو رسول اللہ امانت کو کون سا درجہ دے رہے ہیں؟ ایمان کا درجہ، کہ جو امانت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، یعنی یہ خاتون اللہ کی طرف سے بطور امانت ہے آپ کی زوجیت میں، اگر ان کے حقوق آپ ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ بہتر آپ سلوک نہیں کرتے، تو پھر آپ کا ایمان معتبر نہیں. وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، اور اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس کے یہاں عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں. وعدہ کرے تو خلاف ورزی کر جائے، عہد کرے مکڑ جائے. اب آپ دیکھیں نکاح نام ہی ہے ایجاب اور قبول کا. یہ عقد ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، جس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کو ایجاب اور قبول کے ذریعے
قبولیت کی شکل دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو عہد کا پاس و لحاظ نہ کرے اس کا دین معتبر نہیں، جو امانت کی ادائیگی نہ کرے اس کا ایمان معتبر نہیں۔ نکاح نام امانت کا بھی ہے، نکاح نام عہد کا بھی ہے، کیونکہ ایجاب اور قبول یہ عہد ہی ہے، اسی لیے یہاں ایمان بھی ہے، یہاں دین بھی ہے۔ تو یہ بڑی عبادت ہے، اور انسان کچھ درجے پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ نکاح کر لے۔ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو شریعت میں کچھ درجے ایسے بتائے گئے ہیں وہ کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ مثلا خواتین کے لیے یہ درجہ خاص ہے جس میں کہا گیا 1931 نمبر کے ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے کہ ایک خاتون جنت کے 8 دروازوں سے تب جائے گی جب اس میں یہ صفات ہوگی: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شئت۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ 3 صفت کسی بھی خاتون میں ہو سکتی ہے۔ جس نے نکاح نہیں کیا ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ 4تھی صفت ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، تب وہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائی جائے گی جس دروازے سے اسے جانا ہے۔ تو نکاح کرنے کے بعد ہی ایک خاتون اس مقام کو پہنچ سکتی ہے۔ اور پھر ماں کے تعلق سے جو حدیث ہے، جیسا کہ 2484 نمبر کے ترغیب و ترہیب کے اندر کہ ایک صحابی جہاد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا انی ارید الجہاد یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا، امک حی یا حیۃ، آپ کی والدہ بقید حیات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں والدہ زندہ ہے الحمدللہ۔ تو رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارجع، آپ لوٹ جائیے، الزم رجلیہا فثم جنہ، آپ اپنی والدہ کی اطاعت کیجئے مکمل، ان کے ساتھ احسان سلوک کیجئے، یہی تو جنت ہے۔ اب آپ بتائیے ایک خاتون ماں کب بن سکتی ہے؟ کیا نکاح سے پہلے صحیح معنوں میں وہ ماں بن سکتی ہیں؟ اسلامی دستور کے اعتبار سے جب وہ نکاح کرے تبھی وہ ماں بن سکتی ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے بھی کچھ خاص مقام ہیں جو نکاح کے بعد ہی مل سکتے ہیں، نکاح سے پہلے نہیں مل سکتے۔ ایک حدیث ہے 19003 نمبر کی 19003 مستد احمد کے اندر، ایک خاتون آتی ہے رسول اللہ کے پاس اور اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ آپ شوہر والی لگتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہاں میں شوہر والی ہوں، شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا شوہر کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے؟ وہ بڑھیا ہے، یعنی تھوڑی ضعیف ہے، عمر رسیدہ خاتون ہے، کہتی ہے ما عجزت ما آلو الا ما عجزت، اللہ کے نبی میں پوری ان کی خدمت کرتی ہوں، حسن سلوک کا پورا خیال کرتی ہوں، لیکن میں بھی عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ان کی خدمت میں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں یہ ہمیشہ چیک کرتی رہیں۔ کیوں چیک کرتی رہیں؟ اب شوہر کے بارے میں کیا کہتے ہیں رسول اللہ؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، یہی آپ کا شوہر آپ کی جنت بھی ہے، آپ کی دوزخ بھی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مرد یہ مقام کہ اس کو جنت قرار دے دیا گیا، ایک خاتون کے لیے اطاعت کرے تو خاتون جنت میں جائے گی، یہ مقام ایک مرد کب پا سکتا ہے؟ شادی کے بعد ہی پا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے والدہ کا مقام سن لیا، تو والد کا بھی مقام ہے۔ 1900 نمبر کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط من ابواب الجنہ، باپ جنت کا کوئی کامن دروازہ نہیں ہے، بلکہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو بیچ والا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے والد کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ایک باپ کو جنت کا بیچ دروازہ کہا گیا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی مڈل ہے، مرکزی حیثیت ایک والد رکھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ اب مرد یہ مقام یعنی والد کا،
باپ بننے کا کب پا سکتا ہے؟ جب وہ شادی کرے گا، جب وہ نکاح کرے گا۔ اسی لیے یہ نکاح بہت عظیم الشان عبادت ہے، ہمیں اس کے معانی یا اس کے فوائد اور اس کے ثمرات سیکھنے چاہیے، سننے چاہیے۔ موقع کی مناسبت سے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی گئی۔ رب العالمین ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے، حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔